نحمدک یا اللہ علی ما خلقتنا وعلی ما رزقتنا وعلی ما ہدیتنا الی صراط المستقیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنت اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب عزیز وقار، آج کے درس شریعت کا موضوع کعبہ مشرفہ کی عزت، ادب و احترام، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو کعبہ مشرفہ سے دور رہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جو شخص حرم کعبہ کا رہائشی نہ ہو، وہ جب بھی کعبہ مشرفہ کی حدود میں داخل ہونا چاہے گا، اس کے لیے لازم ہے کہ کعبہ شریف کے ادب و احترام کی خاطر احرام کی حالت میں جائے گا۔ یہ یاد رکھنا، جو شخص کعبہ مشرفہ کا رہائشی نہیں ہے، جیسا کہ میں اور آپ، اگر ہم میں سے کوئی شخص کعبہ شریف، مکہ شریف میں جانا چاہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ ابتداءً جب داخل ہوگا تو احرام باندھ کے ہی داخل ہو سکتا ہے۔ یہ کعبہ شریف کی عزت کی خاطر ہے، کعبے کے ادب و احترام کی خاطر ہے۔ اگر نہیں باندھے گا تو سخت قسم کا گناہ گار ہوگا۔ یہی وجہ ہے جس بندے نے ایسا سفر کیا جہاز کے ذریعے پاکستان سے کہ اس نے جدہ ایئرپورٹ پہ ڈائریکٹ جانا ہے، تو اس شخص کو پاکستان سے ہی احرام باندھنا پڑتا ہے، کیونکہ جدہ جو پاکستان سے فلائٹیں جاتی ہیں یہ حرم حدود سے ہو کے جاتی ہیں۔ سادہ لفظ میں یوں سمجھیں کہ حرم حدود میں بندہ بغیر احرام کے، اور وہ بندہ جو حرم حدود کا رہائشی نہ ہو، اس کے لیے جانا حرام ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حج تو کرنا ہوتا ہے کافی دیر بعد، اور حاجی صاحب جب یہاں سے جاتے ہیں تو کیا باندھ کے جاتے ہیں؟ اس کی مین وجہ یہ مسئلہ بن رہا ہوتا ہے کہ کوئی فرد جو کعبے کا رہائشی نہ ہو، بغیر احرام کے حرم شریف کی حدود میں اس کو آنے کی اجازت حرام اور سخت قسم کا حرام ہے۔ ہاں، اگر اس نے مدینہ منورہ جانا ہے، ڈائریکٹ اس کی فلائٹ ہی مدینہ منورہ کی ہے، تو اس حاجی صاحب کو احرام کی حاجت ہی نہیں ہے۔
کیونکہ مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پہ جو جہاز یہاں سے جائے گا وہ حرم شریف کی حدود سے ہوتے ہوئے نہیں جاتا، کئی 100 کلومیٹر دور یہ ایئرپورٹ ہے مدینہ منورہ کا حرم حدود سے۔ تو اگر کسی شخص نے خواہ وہ حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرہ کے لیے، یہاں سے اس کی فلائٹ کس شہر کی ہے؟ مدینہ منورہ کی ہے، تو اس کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے عام کپڑوں میں جائیں، مدینہ منورہ میں جائیں، جتنے دن مقدر ہیں وہ وہاں رہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں، کہ اس سے اچھے زندگی کے دن شاید اور کوئی نہ ہو کہ جو بندے کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں گزر جائیں۔ اس کے بعد جب کعبہ شریف کی طرف جانے کا ارادہ رکھے گا تو پھر مسجد ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے جائے گا، جو مدینہ منورہ کے بالکل ساتھ ہی ہے۔ یہ پہلا حق تھا اس شخص پر جو مکہ شریف کا رہائشی نہ ہو، جس طرح میں اور آپ ہیں، ہم پاکستان کے رہائشی ہیں، تو ہم میں سے جب بھی کوئی شخص مکہ شریف کی حدود میں جائے گا تو عام کپڑوں کی حالت میں نہیں جا سکتا، بلکہ احرام کے ساتھ ہی اس کے لیے جانا ضروری ہے۔ احرام کی حالت میں جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ دوسرا حق، گو ہم کعبہ مشرفہ سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، کعبہ مشرفہ سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ادھر رہتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنے کی اجازت نہیں، یہ یاد رکھیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے قبلہ کی طرف تھوکنے کی اجازت نہیں ہے، کہ یہ کعبہ شریف کی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے، کعبہ شریف کی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ اب غور کریں، ہزاروں کلومیٹر ایک شخص دور ہے، لیکن اس کو فقہائے اسلام نے اس بات کی اجازت کہ وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوک ڈال دے۔ ہمارے ہاں اس کو غفلت ہی کہوں اور کیا کہوں، غفلت کی وجہ سے مسلمان اکثر مسلمانوں کو دیکھا اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے، حالانکہ اکثر کو اس بات کا علم بھی ہے کہ کعبہ مشرفہ کا یہ ادب و احترام ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے بندہ نہ تھوکے۔ اور 3 رخ موجود ہیں، ضروری تو نہیں کہ ہم نے مغرب ہی کی طرف منہ کر کے تھوکنا ہے، کوشش کی جائے کہ اپنے آپ کو اس فعل سے بھی بندہ بچا کے رکھے، اس فعل سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ وَيَكْرَهُ مَدُّ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي النَّوْمِ وَغَيْرِهِ عَمَلًا۔ پاکستان میں یا کائنات کے کسی جگہ میں رہنے والے شخص کے لیے کعبہ مشرفہ کی طرف، کعبہ مشرفہ کی طرف ٹانگیں پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، کعبہ مشرفہ کی طرف ٹانگیں پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ گو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہی ہم نے سونا ہوتا ہے جہاں ہم رہتے ہیں پاکستان میں ہی، ہم اس رخ کے ساتھ نہیں سو سکتے کہ جب سوئیں تو پاؤں کس طرف ہو جائیں؟ قبلہ شریف کی طرف ہو جائیں، کعبہ شریف کی طرف ہو جائیں۔ یہ بے ادبی ہے مسلمانوں کے لیے، یہ ساری باتیں غور کریں آپ، یہاں سے بیٹھے ہوئے ایک شخص کے لیے بے ادبی ہے کہ وہ پاؤں کس طرف کرے؟ فی النوم وغیرہ۔ آگے عام ہے کہ نیند کی حالت میں کر رہا ہے یا ویسے پاؤں پھیلا کے قبلہ کی طرف، اس کی اسلام میں اجازت۔ اللہ پھر ان مسلمانوں کو ہدایت دے جو بالکل ایسے ہی عین کعبہ بیٹھے ہوتے ہیں، چند فٹ کے ہیں یا چند گز اور میٹر کے فاصلے پر، اللہ ان کو ہدایت دے
انہوں نے جب ٹانگیں پھیلانی ہو نا تو وہ سیدھی قبلہ کی طرف ہی پھیلاتے ہیں، بالکل عین سامنے نظر آ رہا ہے کعبہ شریف، حرم کی حدود میں، بلکہ مطاف میں بیٹھے ہیں، کعبے کے ارد گرد جہاں طواف نہیں ہو رہا ہوتا اس کو مطاف کہتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب پاؤں پھیلانے کی وہ حاجت محسوس کرتے ہیں تو کس طرف کرتے ہیں؟ سیدھے۔ ایک بندہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے، کائنات کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، شرعاً اس کے لیے جائز نہیں کہ قبلہ کی طرف پاؤں پھیلا دیں، یا سونے لگا ہے تو پاؤں کس طرف کرے؟ اپنی ٹانگیں قبلہ کی طرف کرے اور سو جائے۔ فقہائے اسلام نے اس کو گناہ لکھا ہے، جو کائنات کے کسی کونے میں ہو اور جس کے سامنے بالکل کعبہ مشرفہ ہو تو اس کے لیے کب جائز ہوگا؟ اس کے لیے بنسبت عام لوگوں کے جو دور رہتے ہیں کئی درجے زیادہ یہ گناہ ہوگا کہ وہ تو بالکل سامنے کعبے کے بیٹھا ہے، وہ تو کعبے کے بالکل سامنے بیٹھا ہے۔ قبلہ کعبہ شریف کی طرف سوتے ہوئے یا عام حالت میں ٹانگیں پھیلانے کی بھی اجازت، دو حالتیں مستثنیٰ ہیں، یہ بھی بڑی توجہ طلب بات ہے۔ نمبر ایک، ہم فرض کرتے ہیں ایک شخص کا جنازہ لایا جا رہا ہے بٹھا سٹاپ سے، ہم نے فرض کیا کس طرف لایا جا رہا ہے؟ اپنے اس قبرستان کی طرف۔ تو جنازے کے لیے حکم یہ ہے کہ جب اس کو آپ لے کے چلیں تو اس کا سرہانہ آگے ہونا چاہیے۔ سرہانہ کس طرف ہونا چاہیے؟ جس طرف آپ جا رہے ہیں۔ اب جو بٹھا سٹاپ سے اس قبرستان کی طرف آئے گا تو اس کا سر اس طرف ہوگا نا، تو پاؤں کس طرف ہو جائیں گے؟ میت کے قبلہ رخ ہو جائیں گے۔ یہ شرعاً بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے لوگ جب ایسی بات ہو پتہ نہیں کیا کیا اس بیچارے اس کے جنازے کو یوں کرو جی یوں کرو، ہمیشہ اصول یاد رکھیں، فقہائے اسلام نے اصول دیا کہ جنازہ جس طرف جا رہا ہے اسی طرف اس کا سرہانہ ہونا چاہیے، خواہ اس کے پاؤں کس طرف جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ نمبر دو، ایک شخص مریض ہے، بیمار ہے، اب وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اور مریض بھی ایسا ہے کہ اپنی ٹانگوں کو اکٹھی کر کے، جس طرح میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھے ہیں، اس حالت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ اس کو اپنی ٹانگیں پھیلانی پڑتی ہیں تب وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اسلام میں ایسے مریض کو ظاہر قبلہ کی طرف منہ ہی کرنا ہوتا ہے نا، جب نماز پڑھنی ہے تو جب ٹانگیں پھیلائے گا تو کس طرف جائیں گی؟ اس مریض کو بھی اجازت ہے، اس شخص کو بھی اس حالت میں نماز پڑھنے کی کیا ہے؟ اجازت۔ یہ دو ایسے مقام ہیں جہاں پر انسان کو قبلہ کی طرف شریعت نے بامر مجبوری کیا دی ہے؟ اجازت دی ہے کہ اگر اس کی ٹانگیں ہو جائیں تو وہ گناہگار نہیں ہوتا۔ اہم ترین مسئلہ جس سے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں، رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت میں وہ چیز حرام ہے، پوری سیاہ ستہ اور احادیث کی تقریباً اکثر کتابوں میں اس عنوان پر حدیثیں موجود ہیں۔ وہ کیا ہے مسئلہ؟ بول و براز کرتے وقت، بول و پیشاب و پخانہ کرتے وقت، بول و براز، انسان کا نہ منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کی پشت قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ پھر سماعت فرما لیں، بول و براز کرتے وقت جب انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے اس کا نہ تو قبلہ کی طرف منہ کرنا جائز ہے اور نہ ہی کعبہ مشرفہ کی طرف اس کی پیٹھ کرنا جائز ہے۔ آگے عام ہے، یہ شخص میدان و جنگل میں ہے جو قضائے حاجت کر رہے ہیں، یا ٹوائلٹ کے اندر یعنی کسی چار دیواری کمرے میں ہے، دونوں حالتوں میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے کہ کعبہ کو پیٹھ کی جائے
منہ کیا جائے اس وقت کہ جب انسان قضاء حاجت میں ہے، جب انسان بول و براز کی حالت میں ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ میں تو ٹائلٹ میں ہوتا ہوں، اگر منہ ہو بھی گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ تیرے گھر کی بات ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ کو علم ہے اس بات کا کہ ایک جانب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور دوسری جانب ایک جاہل قسم کا شخص، فاسق و فاجر قسم کا شخص اپنی عقل کو لڑائے تو بات کس کی مانی جائے گی؟ ہمیشہ سرکار سے، مسلمانوں کی بات ہوگی۔ بے ایمان ہے، اس سے تو کلام ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہمیشہ سرکار علیہ السلام کے فرمان کے سامنے اپنے سر کو جھکا ہی ڈالتا ہے۔ اب دیکھیں بہت ساری احادیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہم جس کتاب سے حدیث کو پڑھنے چلے ہیں صحیح بخاری شریف کتاب الوضو، حدیث کا نمبر 144 ہے، غور کریں۔ ان ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدکم الغائط فلا يستقبل القبلہ ولا يولها ظہرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ امام بخاری اس حدیث کو کتاب الوضو میں نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتا احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک، یعنی حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک شخص آئے بول و براز کی طرف، اپنی قضاء حاجت کی طرف، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا فلا یستقبل القبلہ، اس کا منہ قبلہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ولا یولیہا ظہرہ، اور اس کی پیٹھ بھی قبلہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ کس قدر حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہ وہ شخص جو بول و براز کر رہا ہے، جو ٹائلٹ کو استعمال کر رہا ہے، ایسا شخص فرمایا نہ تو اپنا منہ قبلہ کو کر سکتا ہے عین اس حالت میں، اور نہ ہی ایسا شخص اپنی پیٹھ قبلہ کو کر سکتا ہے۔ اور آپ کو عرض کروں جو صرف بخاری میں حدیث موجود نہیں ہے، پوری سیاہ ستہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تمام کی تمام سیاہ کی کتابوں میں یہ حدیث اسی طرح کیا ہے موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بات سے اپنی امت کو کیا فرما دیا؟ منع فرمایا ہے۔ اب اسی بات پر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت، ہمارے امام صاحب کا نام کیا ہے؟ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، عمدۃ القاری شرح بخاری میں علامہ بدر الدین عینی حنفی رضی اللہ عنہ اس حدیث بخاری کی شرح کرتے ہوئے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مسلک بیان کرتے ہیں۔ احتج ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بالحدیث المذکور علی عدم جواز استقبال القبلہ واستدبارها بالبول والغائط سواء كان في الصحراء او في البنيان آخذا في ذلك بعموم الحدیث۔ آپ فرماتے ہیں علامہ بدر الدین عینی حنفی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ بخاری شریف کی کیا لکھی ہے؟ عربی زبان کے محدث ہیں، انہوں نے 25 جلدوں پر ایک بخاری کی کیا لکھی ہے؟ کائنات میں شاید سب سے معتمد علیہ جو شرح ہے وہ عمدۃ القاری ہے بخاری کی کائنات میں۔ آپ فرماتے ہیں اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے احتج ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بالحدیث المذکور، کہ یہ جو اوپر بخاری کی آپ فرماتے ہیں حدیث گزری ہے نا، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث سے استدلال پکڑا ہے۔ اسی حدیث سے کیا پکڑا ہے؟ دلیل پکڑی ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آپ ایسے امام، ایسے مجتہد، ایسے محدث ہیں کہ جتنی بھی فقہ حنفی آپ نے مدون فرمائی، ہر مسئلے پر آپ کے پاس یا قرآن سے دلیل موجود ہے یا مصطفیٰ کریم کی حدیث سے دلیل موجود ہے۔ یہ جو تانے دیا جاتا ہے نا، ہم بخاری پڑھتے ہیں اور یہ ابو حنیفہ کا قول پیش کرتا ہے،
تیرے جیسے